اخبار میڈیا کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں دو اہم موضوع لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے متعلق برطانیہ کے کچھ علماء کرام نے مدینہ منورہ میں جا کر مباہلہ کرنے کا چیلنج دیا ہے۔ تفصیل کیا ہے مکمل جانیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک انتہائی اہم مضمون نظر سے گزرا۔ مولانا سلمان حسینی ندوی صاحب کے متعلق جو ان کے روزمرہ احوال، ان کی طرز زندگی کے متعلق انتہائی اہم، مفید اور کچھ سیکھنے کی چیزیں ہیں اس مضمون میں، اس لیے پیش کر رہا ہوں۔ ان کے افکار و نظریات سے ہٹ کر ان کی زندگی سے جو کچھ سیکھنے کی چیز ہے وہ تو سیکھی جانی چاہیے، اس لیے مضمون پڑھ کر سناتا ہوں۔ تحریر ہے شعیب حسینی ندوی صاحب کی اور عنوان ہے معمار نسل، یعنی سید سلمان حسینی ندوی تھک کر سو گیا ہے۔ تاریخ کے قبرستان میں اتنے مقبرے ہیں کہ ان کو ڈھونڈنا اور دیکھنا ناممکن ہے۔ ہر صدی میں کتنے نام ابھرتے ہیں پھر ناپید ہو جاتے ہیں، کتنے ہی لوگ روزگام سیست میں تاریخ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہ جاتے ہیں، لیکن وہ ناشنا بن کر گزر جاتی ہے۔ انسان جب آیا ہی ہے جانے کے لیے تو بچ کر کیا ہی کرے گا؟ جب آخری آرام گاہ قبر ہے تو کتنے دن عارضی گھر کو ٹھکانہ بنا کر رہے گا؟ گردش زمانہ جب ہر ایک کو لپیٹ میں لیتا ہے پھر کون کتنا ہی کترائے گا؟ کچھ لوگ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو افراد خانہ غمگین دل اور بوجھل قدموں سے سپرد خاک کر آتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے وصال کو ایک جہاں اپنا غم سمجھ کر بانٹنے نکل پڑتا ہے اور خود کو محتاج تعزیت محسوس کرتا ہے۔ ہمارے اندر دوسروں کو لے کر جو احساسات و جذبات ہوتے ہیں وہ اس عقیدت اور تعلق کی بنیاد پر ہوتے ہیں جس سے ظاہری مراسم اور ادارتی روابط کا کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ سامنے والے کے خلوص اور احسان کا اثر پڑتا ہے۔ ہمارے مختوم عم معظم، ہمارے خانوادہ حسینی کے سرپرست و بزرگ سید سلمان حسینی ندوی رحمہ اللہ کا سانحہ ارتحال ایسا واقعہ نہیں کہ تاریخ کا قلم نظر انداز کر کے گزر جائے یا سرسری سی 2 سطروں میں داستان حیات ختم کر دے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس قدر ہمہ جہت، ہشت پہل اور گو ناگو کمالات کی شخصیت ہر دور میں کیا صدیوں میں پیدا ہوتی ہے۔ 50 سوانح عمری کے صفحے الٹتے ہیں تب کوئی ایسا مرد قلندر نظر آتا ہے، ماہ و سال کتنی کروٹیں بدلتے ہیں تب ایسا عہد ساز رہبر جنم لیتا ہے۔ سورج ہر صبح نکل کر تھک جاتا ہے تو کہیں ایسا آفتاب کرۂ ارضی پر طلوع ہوتا ہے۔ مولانا کی جامع الکمالات شخصیت اتنی جہتوں میں پھیلی ہوئی ہے کہ ایک مضمون کیا کسی ایک کتاب میں اس کو سمیٹنا آسان نہ ہوگا۔ اس وقت کچھ زیادہ تفصیلی مضمون لکھنے کا خیال نہیں ہے، بس مولانا کی شخصیت کے 2 پہلو سامنے لانا مقصود ہے۔ مولانا کی طلاقت لسانی اور خطیبانہ شان اور تفہیم کی غیر معمولی صلاحیت بہت مشہور و معروف ہے، جس سے قریب و دور کے سبھی واقف ہیں۔ میں ان کی زندگی کے ان گوشوں کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں جس سے سب واقف نہیں ہیں۔ مولانا کا خلوص للہ، زہد و ورع، درد دروں اور فکر آخرت ایسی عظیم الشان تھی کہ دنیا میں ان کو صرف اسی قدر دلچسپی تھی جتنا مقصد حیات میں مخل نہ ہو۔ ذوق اعلیٰ تھا لیکن اس چمنستان رنگ و بو سے دل کبھی نہ لگا۔ تہذیب و تمدن کی جلوہ سامانیوں سے خوب آشنائی تھی، لیکن سادگی گھٹی میں پلا دی گئی تھی۔ جاہ و حشمت اور تجھ کو احتشام قدموں میں آ پڑا، لیکن طبیعت ایبا کرتی ہے اور جفا کشی راس آتی۔ ایک گھر کے فرد کی حیثیت سے اللہ کو گواہ بنا کر اشارت دے سکتا ہوں کہ عم محترم نے دنیا کو پاؤں تلے روندا ہے۔ ہزار کشش کے باوجود وہ انہیں دھوکہ نہ دے سکی۔ سیدنا علی کی تعبیر میں وہ دنیا کو مخاطب کر کے اعلان کر چکے تھے، غری غیری، جا کہیں اور جا کر تب آزمائی کر، میرے ہاں تیری دال گلنے والی نہیں ہے۔ مولانا کے پاس آج تک وہ کپڑے تھے جو 30-40 سال پرانے ہو گئے تھے، لیکن ان کو پہنا کرتے اور خود پیوند لگا کر استعمال کرتے رہتے۔ مہنگی چیزیں خریدنا تو دور کی بات، اگر کوئی پیش کرے اور علم ہو جائے کہ ضرورت سے زیادہ گرا ہے تو ہرگز استعمال نہ کرتے۔ گھر والوں کو برابر تنبیہ کرتے، اگر کچھ بھی فضول خرچی کا احساس ہوتا دنیا کی عیش و عشرت اور لہو و لعب میں الجھنے کو ایسا ہی برا سمجھتے جیسے خمر و قمار کو۔ بادشاہوں کے دربار میں استغنا، اصحاب ثروت سے بے نیازی اور ادنیٰ مداہنت سے اجتناب آپ ہی کا خاصہ تھا، اور کیوں نہ ہو وہ عالمیہ حضرت شیخ الحدیث اور مولانا احمد پرتاپ گڑھی وغیرہ کی تربیت یافتہ تھے۔ جس نے راہ حق میں اپنی کشتی خود جلائی ہو اسے دنیا دار کہاں خرید سکتے ہیں؟ اس کے شواہد اتنے زیادہ ہیں ان کو شمار کرنا مشکل ہے۔ چھوٹا بڑا کوئی ہو، کسی حجاب و تصنعات کی پابندی نہ ہوتی ہے۔ بے تکلف گفتگو، مبالغہ انگیزی سے حد درجہ احتراز، ہر ایک کو متوجہ کرنا اور سب کی سننا آپ ہی کا وصف تھا۔ دوسرا پہلو مردم سازی، انسان گری اور چھوٹوں کو بڑا بنانے کا ہے۔ وہ پارس تھے، وہ جس سے مس ہو کر کتنے ہیرے نکلتے ہیں۔ آج عقیدت و محبت کا سیل رواں دنیا نے ان کی وفات پر دیکھا۔ وہ حقیقت میں ان کی بے لوث خدمت، شاگردوں سے حد درجہ محبت،
بے نفسی، صاف دلی، شفقت اور احسان کا وہ رشتہ ہے جس سے ہر شاگرد محسوس کرتا تھا۔ کتنے لوگ آئے اور مولانا نے ان کو پورا میدان کھول کر دیا، وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، لیکن انہوں نے بدلے میں ان سے کچھ نہ مانگا۔ جو جس مقصد کے لیے آیا اور جڑا، انہوں نے کبھی اپنی طرف سے بخل روا نہ رکھا۔ حق وہ ہے کہ جس کی گواہی دل دے، پابندیاں گردنوں پر لگتی ہیں، دل پر کون بندش لگا سکتا ہے؟ 10 نام میرے ذہن میں یہ سطریں لکھتے ہوئے گونج رہی ہیں، جو از قبیل واسطہ صرف مولانا کے بل پر آج وہاں پر پہنچے جہاں وہ کھڑے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ نام و نمود اور شہرت کے جو مواقع ہوں، سب میں دریا دلی کے ساتھ وہ دوسروں کو شریک کر لیتے اور بسا اوقات اپنے قریبی رشتے کو پیچھے کر دیتے اور کوئی احسان نہ جتاتے۔ ان کو حرکت پسند تھی، جمود اور کسل مندی سے سخت چڑ تھی۔ وہ کام کرنے والوں کو ہمیشہ آگے بڑھاتے اور پورا تعاون کرتے۔ دوسری بات، دراصل وہ حسد، بغض اور عناد سے پاک تھے۔ کسی کی ٹانگ کھینچ کر آگے بڑھنا تو دور کی بات، وہ پیچھے والے کو ہاتھ پکڑ کر آگے کر دینے والے تھے۔ سیاسی داو پیچ اور مفاد پرستی ان کو چھو کر نہیں گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ مخالفین بھی ان کی عظمت و جلالت شان کے معترف ہوئے اور ان کی وفات کا درد ہر سینے نے محسوس کیا اور غم ہر گھر کا بنا۔ اس مہتاب کو سپرد خاک کر کے، اپنوں کے گلے لگ کر، غم ہلکا کر کے اور یادوں کو دل میں سجائے پابریکاب ہوں۔ بنگلور واپس جا رہا ہوں، فلائٹ میں بیٹھ کر یہ چند سطریں سپرد قلم کر دی ہیں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ اب اس کے بعد ناظرین بتاتے ہیں کہ ویڈیو سامنے آ رہی ہے، مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے مولانا سلمان ندوی صاحب کے متعلق مفصل ویڈیو بیان جاری کیا تھا۔ اس کے متعلق برطانیہ کے علماء کرام کی طرف سے مباہلے کا چیلنج آیا ہے اور امت کے سامنے مولانا سلمان ندوی کے مسئلے کو بہت ہلکے انداز میں پیش کرنے کی وجہ سے برطانیہ کے علماء سخت ناراض ہو کر مولانا سجاد نعمانی صاحب کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیتے ہیں اور مباہلہ کی دعوت دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ آپ مجھے تاریخ بتا دیں، میں آ جاؤں گا، ہم وہاں جا کر فیصلہ کریں گے۔ اللہ کی لعنت برسے گی اس شخص پر اگر یہ بندہ ناجی یعنی نجات یافتہ ہے اور ان کے افکار و نظریات اتنے ہلکے ہیں تو میں غرق ہو جاؤں گا، اور اگر نہیں تو اس کا وبال آپ پر ہے۔ تو روزہ اقدس پر میں یہ سب کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ بھی تیار ہو جائیں۔ فیصلہ لوگوں کے سامنے آ جائے گا، صحابہ کرام کی حقانیت واضح ہو جائے گی۔ مکمل ویڈیو پیش نہیں کر سکتے کاپی رائٹس کی وجہ سے، مگر مختصر سی کلپ آپ خود سنیں۔ حقانیت حضرات، میں آپ کو تھوڑی سی بات سمجھا دیتا ہوں کہ مولانا اتنے ناراض کیوں ہیں۔ مولانا صرف مولانا نہیں، ہم اور لاکھوں افراد، لاکھوں علماء کیوں اتنے ناراض ہیں؟ کیونکہ مولانا سجاد صاحب کی جو کلپ آئی ہے اس کے اندر انہوں نے مسئلے کو اتنا ہلکا رکھا ہوا ہے، اتنا ہلکا رکھا ہوا ہے، اور ان کی جو پچھلی جو زندگی گزری ہے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے، گویا کہ یہ کوئی بہت بڑا خدا کا ولی تھا۔ بس اس سے یہ تھوڑی سی خطا ہو گئی، صحابہ کو گالی دینا، صحابہ پر لعن طعن کرنا، صحابہ کو ناظرین ان دونوں خبروں سے متعلق، ان دونوں چیزوں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔ اس طرح کے اور بھی ملی اور ملکی ہر چھوٹی بڑی خبر سے باخبر رہنے کے لیے الاخبار میڈیا کو سبسکرائب ضرور کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔